افغانستان دنیا کا ایسا ملک جسے بڑی بڑی سپر پاورز نے انویڈ کرنے کی کوشش کی لیکن فیل ہوئے۔ برٹش آئے، بھاگ گئے۔ رشیا نے انویڈ کرنے کی کوشش کی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ USSR ٹوٹ گیا۔ امریکہ آیا، ناکام ہو کر 20 سال بعد نکل گیا۔ لیکن ان وارز میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے آج ایک ایسی وار کی جس نے گلوبل پولیٹکس کے ڈائنامکس کو ٹوٹلی چینج کر دیا۔ ہم بات کریں گے افغان سوویت وار کی۔ میں ہوں اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انٹولڈ۔ سوویت افغان وار 1979 میں سٹارٹ ہوئی اور یہ آلموسٹ 10 سال 1989 تک چلی۔ یہ کولڈ وار کا سب سے کروشل ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ ہم نے ویتنام وار میں بات کی کہ دنیا دو بلاکس میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی، کیپٹلزم اور کمیونزم۔ امریکہ سپورٹر تھا کیپٹلزم کا اور رشیا سپورٹ کرتا تھا کمیونزم۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے الائز تھے، ایک کیپٹلزم ایجنڈا تھا جس کو سپورٹ کرتا تھا امریکہ، اور امریکہ کا مقصد تھا کمیونزم کو ختم کرنا دنیا سے۔ دوسری طرف رشیا تھا جو کمیونزم کو سپورٹ کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ کمیونزم پوری دنیا میں پھیل جائے۔ ایک طرف امریکہ نے نیٹو بنائی تو دوسری طرف رشیا نے وارسا پیکٹ بنایا۔ یہ بیٹل کیسے کولڈ وار کا ایک مین فرنٹ بنی؟ افغانستان ایک اسٹریٹجک ملک تھا۔ USSR یعنی رشیا کے نیچے سینٹرل ایشیا تھا، اس کے نیچے پاکستان تھا اور پھر پرشین گلف تھا۔ تو اس وار سے آلموسٹ ایک سال پہلے 1978 میں پرو کمیونسٹ کو ہوتا ہے، PDPA پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، وہ آتی ہے پاور میں اور ان کا لیڈر نور محمد خان ترکائی ٹیک اوور کرتا ہے افغانستان کو۔ نور محمد خان ترکائی ایک پرو رشین تھا، اس کو بیکنگ تھی رشیا کی، وہ سپورٹ کرتا تھا رشیا کو۔ پوسٹ ماڈرنائزیشن کی افغانستان کی، جس نے کلیش کیا اسلامک ویلیوز کے ساتھ اور افغانستان کی ٹرائبل ویلیوز کے ساتھ۔ تو لوگوں کے اندر ایک اینٹی کمیونزم اور اینٹی رشیا اور اینٹی نور محمد خان ترکائی سینٹیمنٹ پیدا ہوا۔ یہ ایک فورس ماڈرنائزیشن تھی، لوگوں نے اس کو اس طرح قبول نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نور محمد خان ترکائی کو اس کے اپنے ہی ساتھی حفیظ اللہ امین نے اساسینیٹ کر دیا۔ اب رشین پپٹ کیونکہ اساسینیٹ ہو گیا تھا تو رشیا کو لگا اب تو ہمارا کمیونسٹ ایجنڈا جو فلرش کر رہا تھا افغانستان میں تھرو فورس ماڈرنائزیشن، اس کا زور ٹوٹنے لگ جائے گا افغانستان میں۔ پھر آیا دسمبر 1979 جب رشین ٹینکس کابل میں انٹر کر گئے۔ اب رشیا کو بیسیکلی انسیکیورٹی یہ تھی کہ ہمارا کمیونسٹ ایجنڈا جو ہم نے اتنی محنت سے پھیلایا ہے افغانستان میں وہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو افغانستان میں انویڈ کیا رشیا نے۔ USSR کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان میں کمیونسٹ رجیم کی مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک فل سکیل انویژن تھا۔ سوویت گول کیا تھا افغانستان میں آنے کا؟ وہ چاہتے تھے افغانستان کو اپنا پپٹ بنانا، گلف اور پاکستان کو پریشرائز کرنا، اور سب سے امپورٹنٹ US کی انفلوئنس ختم کرنا افغانستان میں۔ حفیظ اللہ امین جسے نور محمد خان ترکائی کو اساسینیٹ کیا، رشیا نے سب سے پہلے آتے ہی حفیظ اللہ امین کو اساسینیٹ کروایا اور اپنا ایک اور لائل پپٹ بابر کارمل اس کو انہوں نے رجیم دے دی۔ اب رشیا کو لگا اب ہم نے بڑا ایزی انویژن کر لیا افغانستان میں، اور رشیا کا خیال تھا کہ صرف 6 ہفتے کے اندر ہم پورے افغانستان کو آکیپائی کر لیں گے۔ لیکن رشیا یہ بھول گیا تھا افغان سرزمین وہ سرزمین ہے جسے آج تک کوئی نہیں فتح کر سکا، کوئی آکیوپائی نہیں کر سکا۔ یہ بڑی بڑی سپر پاورز کا قبرستان بنا۔ افغانستان میں ٹرائبل فائٹرز نے گوریلا وارفیئر سٹارٹ کیا اگینسٹ دا USSR۔ ان کی آئیڈیالوجی تو اسلامک تھی لیکن ان کا سپورٹ گلوبل لیول پہ چلا گیا، کیونکہ کولڈ وار کا دور تھا اور امریکہ سپورٹ کرتا تھا ہر اینٹی کمیونسٹ اسٹرگل کو۔ تو یہ ٹرائبل فائٹرز کہلائے مجاہدین ہر پروونس میں اپنے اپنے وار گروپس بن گئے، لائک احمد شاہ محسود ان پنجشیر پروونس، گلبدین حکمت یار حزب اسلامک گروپ اور جلال الدین حقانی، ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے۔ پھر یہ ریزسٹنس بن گیا کولڈ وار کا فرنٹ لائن۔ پھر اس وار میں ہم بات کرتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے کردار کی۔ امریکہ کو سپورٹ کرنا تھا ان مجاہدین کو،
لیکن وہ کیسے کرتے؟ انہوں نے سپورٹ کیا افغانز کو تھرو پاکستان۔ اس کے علاوہ بھی یو ایس ایس آر کے افغانستان میں آنے کے بعد سب سے بڑا تھریٹ تھا پاکستان کو۔ پاکستانی پریزیڈنٹ جنرل محمد ضیاء الحق کا خیال یہ تھا کہ اس کے بعد افغانستان کو انویڈ کرنے کے بعد رشیا ڈیفینیٹلی پاکستان میں آئے گا، کیونکہ اس کو وارم واٹرز تک پہنچنا ہے۔ یہ گرم پانی کی لڑائی ہے۔ پاکستان نے بارڈرز کھول دیے، ریفیوجیز آئے، آئی ڈی پی کیمپس بنے، سی آئی اے سے بیک چینل ڈپلومیسی بنی پاکستان کی۔ پھر آئی ایس آئی نے مجاہدین کو فنڈ اور ٹرین کرنا شروع کر دیا۔ فنڈنگ ہوتی تھی سی آئی اے سے تھرو آئی ایس آئی، وہ مجاہدین تک پہنچتی تھی۔ پھر اس وقت کے ڈی جی آئی جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل حمید گل نے پوری پراکسی وار ڈیزائن کی۔ جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل حمید گل نے یہ پوری پراکسی وار ڈیزائن کی، اور جنرل اختر عبد الرحمان کا ایک سٹیٹمنٹ تھا ان اے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ دیٹ واز ڈی کلاسیفائڈ لیٹر۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے کہا وی ول بلیڈ دا سوویٹ دا وے دے بلیڈ اس ان کشمیر۔ پاکستان کا اپنا ایک گرج تھا یو ایس ایس آر پہ، اور ایک امریکن ایجنڈا تھا، اور پاکستان کو تھریٹ بھی تھا کہ اگلی انویژن پاکستان میں ہوگی، کیونکہ رشیا کو وارم واٹرز تک پہنچنا۔ اب کہانی میں انٹری ہوتی ہے چارلی ولسن کی، فلیمبویانٹ وسکی لور وومنائزر پلے بوائے چارلی ولسن۔ لیکن افغانستان کاز کا سب سے بڑا سپورٹر تھا چارلی ولسن۔ چارلی ولسن نے دیکھا کہ افغان مجاہدین کو بغیر ریسورسز کے اتنی بڑی سپر پاور جو امریکہ کی رائیول ہے اس کے اگینسٹ لڑ رہے ہیں، تو چارلی ولسن نے سپورٹ کرنے کا سوچا۔ سب سے بڑا ایڈوکیٹ افغانز کو فنڈنگ کرنے کا چارلی ولسن بنا۔ اگر آپ چارلی ولسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں افغان رشیا وار پہ، تو سب سے اچھی مووی ہے چارلی ولسنز وار۔ کتاب کا نام بھی ہے، اس کا سین میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ مجاہدین کے لیے بڑا ایشو ہو رہا تھا جب Mi-24 ہیلی کاپٹر سے راشین شیلنگ کرتے تھے، بومبنگ کرتے تھے۔ مجاہدین نے یہ ایشو ڈسکس کیا پاکستانی ملٹری سے۔ جنرل ضیاء الحق تک یہ بات پہنچی، جنرل ضیاء الحق نے یہ میسج کنوے کیا چارلی ولسن کو کہ یہ ایشو ہے ہمارے ساتھ۔ تو چارلی ولسن پاکستان آیا۔ چارلی ولسن سے جب بات ہوئی، ایک کنورسیشن تھی امیر المجاہدین ملا عمر کی، جنرل ضیاء الحق کی اور چارلی ولسن نے کہا میں آپ کا یہ مسئلہ تو حل کر سکتا ہوں، یہ Mi-24 ہیلی کاپٹرز والا، ہم آپ کو سٹنگر میزائل دیں گے لیکن دے آر میڈ ان اسرائیل۔ تو چارلی ولسن نے ضیاء الحق کو کہا ان سے پوچھیں، یہ بڑے ریجڈ مسلمز ہیں، یہ مجاہدین ہیں، ان کی ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے، کیا یہ اسرائیلی سٹنگر میزائل یوز کریں گے؟ تو ضیاء الحق نے کہا نہیں یہ یوز نہیں کریں گے، لیکن میں پھر بھی پوچھتا ہوں۔ ضیاء الحق واز کنونسڈ کہ افغان یہ سٹنگر میزائل نہیں یوز کریں گے۔ یہ بتایا گیا ملا عمر کو۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا، کیا یہ سٹنگر میزائل Mi-24 ہیلی کاپٹرز کو شاٹ ڈاؤن کر دیں گے؟ چارلی ولسن نے کہا ڈیفینیٹلی یہ کر دیں گے۔ تو وہ امیر المجاہدین ملا عمر نے کہا ہم ڈیفینیٹلی یہ سٹنگر میزائل یوز کریں گے۔ اس کے بعد چارلی ولسن نے کانگریس میں سیکرٹ بجٹ اپروولز لیے جو آن ریکارڈ نہیں ہیں۔ ایک آپریشن پلان ہوا، آپریشن سائیکلون، بلینز آف ڈالرز دیے گئے مجاہدین کو تھرو آئی ایس آئی، کمیونیکیشن سسٹم، ایمونیشن، رائفل، سٹنگر میزائل اسپیشلی، اور بہت کچھ دیا گیا، لیکن جس کا آفیشیل ریکارڈ کوئی نہیں ہے۔ چارلی ولسن نے افغانستان کا وزٹ کیا، مجاہدین کے ساتھ خود ملا۔ چارلی ولسن نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے افغانز نیڈ مور دین پریئرز، دے نیڈ گنز، a lot of them۔ جب تک سوویٹس Mi-24 ہیلی کاپٹرز یوز کر رہے تھے وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے اور پاسبلی وہ جیت سکتے تھے، لیکن سٹنگر میزائل آنے کے بعد ٹوٹلی وار بدل گئی۔ Mi-24 ہیلی کاپٹرز جہاں جاتے تھے مجاہدین گرا دیتے تھے، لاسز بڑھنے لگے، فرسٹریشن بڑھنے لگی یو ایس ایس آر کی، اور سوویٹ مورال ٹوٹنے لگ گیا۔ اس موقع پر ایک ٹرائبل فائٹر نے کہا جب تک اللہ اور سٹنگر میزائل ہمارے ساتھ ہے ہمیں یو ایس ایس آر یا ہمیں روسی کبھی نہیں ہرا سکتے۔
پھر 1988 میں جنیوا اکارڈ سائن ہوئے جو کہ ہر وار کے بعد نارملی ہوتے ہیں۔ رشیا نے ڈیسائیڈ کیا اب ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے۔ 1989 میں کمپلیٹ ملٹری وڈرال ہو گیا افغانستان سے رشیا کا، اور اس کا امپیکٹ یو ایس ایس آر پر یہ پڑا کہ یو ایس ایس آر چھوٹی چھوٹی سٹیٹس میں ٹوٹ گیا۔ امریکہ کا مشن اکمپلش ہو گیا، لیکن افغانستان میں کیا ہوا، افغانیوں کا کیا ہوا اور افغانستان کا کیا ہوا؟ چارلی ولسن نے کتاب میں لکھا We won the war but we the end game۔ مجاہدین کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ یہاں سے رائز ہوا طالبان کا، وہ ہم کسی اور ویڈیو میں آگے فردر ڈائسیکٹ کریں گے۔ لیکن افغانستان میں نہ تو کوئی کنسٹرکشن ہوئی، نہ انفراسٹرکچر ریٹ بلڈ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یاد رکھیں جب دو سپر پاورز لڑتی ہیں ایک پراکسی وار، تو چھوٹے ملکوں کا یہی حال کرتے ہیں۔ امریکہ نے اپنا مقصد پورا کیا، مجاہدین کو تنہا چھوڑا اور یہاں سے نکل گیا۔ جو وار امریکہ کی تھی ہم نے لڑی، وہ ہمارے گلے پڑ گئی۔ ایسا رفٹ پیدا ہوا دو ملکوں کے بیچ میں جو شاید کبھی کم ہی نہیں ہوا۔ وہ ویکیوم جو پیدا ہوا تعلقات میں، وہ بردرہڈ میں، وہ کبھی کم نہیں ہوا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔